علیمہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سنا ہے کہ آج بہت زیادہ خوش تھے، تو یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب کو پہلے بنی گالا سب جیل ڈکلیئر کیا جائے گا، اس کے بعد وہاں سے ان کو ریلیف ملے گا، کتنی صداقت ہے؟ لیکن اس وقت کوئی بات ایسی نہیں ہوئی جیل کے اندر، نہ اتھارٹیز کسی کو کوئی بات نہیں پتہ تھی، خان صاحب کو بھی نہیں پتہ تھی، اور نادیہ کھٹک کو ملنی چاہیے تسبیح، وہ سب سے زیادہ جو ڈیوٹی 5 مہینے تو ہم اس کو روز یہاں دیکھتے ہیں، تو اتنی تو اس کا رائٹ بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ خان صاحب جو کامیابی ملی ہے ملک بھر سے، کتنے وہ خوش ہیں، کیا ان کے احساسات جذبات ہیں؟ دیکھیں سب سے زیادہ ان کو خوشی یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے اپنی ذمہ داری، اور ان کو باشعور ہو گئے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری اٹھائی ہے، اپنے ملک کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اور انہوں نے آ کے سب نے بھرپور طریقے سے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ تو کتنی پر امید ہیں، آپ سسٹر ہیں خان صاحب کی، تو کتنی پر امید ہے خان صاحب کب تک عوام کے درمیان ہوں گے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے ان کو زیادہ کنسرن یہ تھا کہ جائیں اپنی جا کے سیٹیں جو چوری ہوئی ہیں وہ واپس کروائیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جلدی واپس مل جائیں گی سیٹیں جتنی بھی ہیں؟ چوری تو ہونی نہیں چاہیے تھی، پہلے تو چوری کیسے ہو گئی؟ لیکن اب ہو گئی ہیں۔ اب یہ یاد رکھیں دنیا ہمیں دیکھ کے کیا سوچ رہی ہوگی، پہلے آپ یہ سوچا کسی نے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دن دہاڑے اس طرح بڑا ڈاکے مارے جا رہے ہیں، وہ ہمارے پاکستانیوں کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں شرم آ رہی ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ سیٹیں واپس کر دو۔ یہ ایک راستہ یہی ہے کہ آپ یا ان کا ووٹ چوری رکھیں، کیونکہ یہ چوری جو ہے لوگوں کے مینڈیٹ کی اور سیٹوں کی، یہ کی گئی ہے نون لیگ نے، ایم کیو ایم نے تو ساری ہیٹرک کر دی، انہوں نے تو پی ٹی آئی کی ساری سیٹیں اٹھا لی، اور تیسری پارٹی ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم، ان کے پاس جتنی بھی سیٹیں ہائی مورل گراؤنڈ یا ایک جو صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ یہ تینوں پارٹی جتنی انہوں نے سیٹیں پی ٹی آئی کی لی ہیں، یہ میرے خیال میں شرمندہ بھی ہوں گے کہ ان کو جتایا کیسے گیا ہے۔ اب لاہور کی سیٹ ہے اون چودھری، ایک طرف سلمان اکرم راجہ جو 80,000 ووٹ سے جیتے ہوئے تھے ان کو ہرا دیا گیا، تو اس قسم کی جو سیٹیں یہ واپس کر دیں۔ مریم نواز ہار گئی تھی، شہباز شریف ہارے ہوئے ہیں، نواز شریف خود ہارے ہوئے ہیں۔ اگر ایک مورل گراؤنڈ دیکھنی تو ان کو سب کو جا کے اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، اور ایک اچھے طریقے سے جو خوش اسلوبی سے یہ سیٹیں خود ہی واپس کر دیں، کہ وہ 4-5 سیٹیں لوگوں نے واپس کی ہیں، یہ کہہ کے یہ ہمارا حق نہیں بنتا ان سیٹوں پہ، کیونکہ آپ لوگوں کا مینڈیٹ جن کو ڈالا ہے ان کو واپس کر دیں۔ اور انہوں نے جو سب سے زیادہ اور جن پہ ان کو خوشی بھی ہے اور انہوں نے شکریہ ادا کیا، کیونکہ ان کا آخری پیغام 6 تاریخ کو پولنگ ایجنٹس کے لیے تھا، اور یہ پیغام انہوں نے خاص بھیجا ہے ان پولنگ ایجنٹس کے لیے جنہوں نے بڑی مشکلات کے تحت اپنے فارم 45 پریسائڈنگ آفیسر سے نکلوائے تھے۔ یہ سارا ڈیٹا اب اپلوڈ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اور بہتر یہ ہوگا کہ جو باہر دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا نے پہچان لیا ہے کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے، اور ایک ہی راستہ ہے اس کو اپنایا جائے، یہ ووٹ واپس کیے جائیں، جن لوگوں کے ووٹ لیے گئے ہیں ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، کیونکہ آگے جا کے یہی لوگ جن کا ووٹ لیا گیا ہے ان کا اگر وہ یہ نہ ہو کہ وہ اپنا ووٹ واپس مانگنے کے لیے سڑکوں کے اوپر آ جائیں۔ یہ ان کا آخری میسج ہے۔ کوئی سوال؟ میں نے سیالکوٹ کے تمام میڈیا کو دعوت دی اور اپنے خواب پر اپنی 50,000 کی لیڈ پر میں نے قرآن رکھ دیا کہ مجھے اس قرآن مجید کی قسم میں جیت چکی تھی، اور آج بھی میں اسی قرآن پر فیصلہ لینا چاہتی ہوں۔ حاجاسوں کو بلائیں، وہ بھی قرآن پر ہاتھ رکھے، جس قرآن پر میں نے ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ میں جیت چکی ہوں۔ سارا انٹرنیشنل میڈیا میری جیت کی اعلان کر رہے ہیں، چاروں طرف میری جیت کی گونج اٹھی ہوئی ہے۔ مجھے اس قرآن کی قسم آج میں آئی ہوں تو مجھے امید ہے کہ میرے نبی کی امت فیصلہ کرنے والی میرے اس قرآن کو مد نظر رکھ کر ماں کو فیصلہ دے۔
मुझे मंजूर होगा। इंशाअल्लाह ताला जीत हक और सच की होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा हाँ पाइंदाबाद। और उस कुरान पे जो मैंने फैसला किया हक और सच के साथ जीत मेरी थी। मैं नबी की उम्मती हूँ और कुरान नबी की किताब है। मैं फैसला करने वालों को जो नबी की उम्मत से, उनसे मेरा एक ही सवाल है, आप मुझे और मेरी जीत जो कुरान पर हाथ रख कर मैंने कहा है कि मैं जीत चुकी हूँ 50,000 की लीड से, खुदाया उस सस्ती कुरान को देखकर आप फैसला करें। जो भी करेंगे मुझे मंजूर होगा। अगर मेरे फैसले में कोई रद्दो बदल किया गया या इंसाफ ना मिला तो मैं खुदा के ऊपर मैम आज उम्मीद है इंसाफ मिलेगा इलेक्शन कमीशन से? नहीं, मुझे मिलेगा, मुझे उम्मीद है। मेरे पास पूरा रिजल्ट सही है। मैंने उस कुरान पर हाथ रखकर सियालकोट के तमाम मीडिया को कहा कि मुझे इस कुरान की कसम, मैं 5,000 लीड से 50,000 लीड से जीत रही थी, हो चुकी थी जीत में। मगर आर ने देखो, उधर मैं दफ्तर गई, 25-30 लोग पुलिस वाले खिला थे, क्योंकि मेरा राइट था। मैं ज़िले का इलेक्शन लड़ी थी, मैं अंदर जा सकती थी, मुझे इजाज़त। और मेरा हाथ मरूद के बाजू को देखो, उन्होंने क्या किया। मैं पूछती हूँ, ये कौन सा कानून है? मेरा सवाल है, ये कौन सा कानून है कि औरत को कमज़ोर समझकर बाजू से पकड़कर उसके हाथों ऐसे। मैं तशद्दुद जो मेरे साथ हुआ था ना, मेरा जिहाद था। सारे सियालकोट के तमाम लोगों को जिन्होंने माँ का साथ दिया, गैरतमंद नौजवान, बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और बहनों की जीत पर ख्वाजा आसिफ डाकू ने डाका डाला है। मैं हर इस डाका डालने नहीं दूंगी। ख्वाजा आसिफ देख लेना, शहर सियालकोट के कोने कोने गली मोहल्ले में ख्वाजा आसिफ चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। जाओ सोशल मीडिया पर देखो कि ख्वाजा आसिफ का क्या शर्वाम कर रही है, क्योंकि वाम की जीत थी, लोगों का वोट था। मैं उनको बचाना चाहती हूँ। जिस माँ को आपने जीत दी, आज वो माँ आपके इंसाफ के लिए खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला मुझे उस कुरान पर भरोसा है जिस पर मैंने हाथ रखा था। उस अल्लाह की ताकत से भरोसा है जो माँ हाथ के लिए निकली, जीत उसी की होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं पूरी उम्मीद और यकीन के साथ कहती हूँ कि जीत माँ की होगी। तमाम हमारे 358 जो फॉर्म 45 थे ओरिजिनली हमने कोर्ट में पेश कर दिए हैं। ये मैं आपको भी मीडिया में दिखा रहा हूँ। इस तरह के हमारे NA 71 के 358 हमारे फॉर्म 45 हमने पेश किए हैं। इसके मुताबिक